بعد از ہم انتہائی قابل عزت و تقریم حاضرین محفل، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، جمعۃ المبارک کا عظیم الشان دن اور جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں اللہ اپنے حبیب کا صدقہ نمازی حضرات کی نمازیں اور ذاکرین کی ذکر، قاریوں کی تلاوت قرآن، عبادت گزاروں کی عبادتوں کو اللہ شرف قبولی عطا فرمائے۔ شوال المحرم شریف کا پہلا جمعہ المبارک اور موقع کی مناسبت سے ہم دیہاتوں کے رہنے والے لوگ ہیں اور ہمارے یہاں ہم لوگوں کا جو گزر بسر ہے وہ کھیتی باڑی میں ہے، فصل میں ہے۔ تو یہ جو فصل کا ایک نظام ہے کہ اس کا زمین سے اگنا، پرورش پانا اور پھر ہم لوگوں کا اس سے فائدہ اٹھانا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ نے قرآن کریم، قرآن رشید کے اندر بہت سارے مقامات پہ کھیتی باڑی کا ذکر فرما کر ہم لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ یہ محض کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے رب نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل نظام حیات عطا کیا ہے۔ یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ بیج زمین میں بویا اور فصل ہو گئی تو ہم نے کہا کہ یہ ہماری اپنی ہے۔ قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال نے اس کا بڑی ترتیب اور تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کے اندر عقل والے لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ عقل والے لوگ جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو اپنے رب پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ان باتوں میں بڑی نشانیاں ہیں، اس نظام قدرت میں بڑی نشانیاں ہیں کہ اس پہ غور کرو کہ یہ کون ہے جو اس طرح نظام چلا رہا ہے۔ جب تم اس طرف دھیان کرو گے تو بے شک تمہارا یقین اور تمہارا ایمان اپنے رب کی ذات کے اوپر پہلے سے زیادہ اور مضبوط ہو جائے۔ تلاوت کرتا آیت کریمہ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ 10واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا، فرمایا وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ وسلک لکم فیہا، اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھی، راستے بنائے تاکہ تم سفر کر سکو۔ اور پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، تو ہم نے اس طرح سے جوڑے نکالے۔ اور کلوا وارعوا انعامکم، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ محترم، پھر یہ تو قرآن کریم کا ایک لفظی ترجمہ ہے۔ آپ پھر پیچھے پلٹ کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کون ہے، یعنی اشارہ ہے، وہ کون ہے؟ تم خود اندازہ لگاؤ، اپنی عقل توڑاؤ، سوچو کہ وہ کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ یہ جو اتنا بڑا ہوگا تعالیٰ کا ایک
فرش بچھا ہوا ہے، مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال، اس کے اوپر خشکی بھی ہے، اس کے اوپر درے بھی ہے، ہم رہتے بھی ہیں، ہم کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، ہمارے لیے جانوروں کے لیے، ہمارے جانوروں کے لیے چرائے گاہ بھی یہاں موجود ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک شہر سے دوسرے شہر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر راستے بھی نکالے ہیں۔ تو رب ذوالجلال ہمیں اشارہ دیتے ہیں کہ اے انسان، کبھی تھوڑا تھوڑا نا اپنی عقل کو دوڑایا کر کہ یہ نظام کائنات یہ اتنا، یعنی جیسے میں چاہتا ہوں ویسے کا ویسا سارے کا سارا میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو اس کو بنانے والا کون ہے؟ جیسے میں چاہتا ہوں، یعنی میری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے کہ میں نے حج کے لیے جانا تو راستہ موجود ہے، میں نے کسی بھی دوسرے ملک کے لیے سفر کرنا ہے راستہ موجود ہے، میری فیملی، میرا خاندان جتنے شہروں میں رہتا ہے وہاں تک مجھے سفر کرنے کے لیے راستے موجود ہیں، میں نے جانور رکھے ہیں، ان جانوروں کے لیے کھیتی باڑی کا اور سبزے کا، اناج کا سارے کا سارا نظام موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جس نے تیری ساری ضرورتوں کو پورا کیا؟ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے غور کیوں نہیں کرتا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ یہ آسمان سے پانی برسنا یہ محض کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے، یا یہ کوئی ایک آپ اس کو سمجھ لیں کہ معجزہ نہیں ہے کہ بس یہ کبھی کبھار رونما ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون قدرت ہے کہ جب ہماری ضرورت جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ پانی برساتا ہے۔ اور پھر پانی دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی کیوں برساتا ہے؟ تاکہ ہم فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پانی اس لیے برسایا جاتا ہے کہ وہاں سے فصل اگے، سبزیاں اگے، پھل اگے۔ اور صورت عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ آخری جو پارہ ہے قرآن کریم کا، وہ بھی میری اس تقریر کا حصہ ہے، میرے بیان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، پانی برسا کر ہم زمین کو ہموار کرتے ہیں، ہم پانی آسمانوں سے برسا کر زمین کو ہموار کرتے ہیں۔ جب زمین ہموار ہو جاتی ہے تو پھر اس میں سے تمہارے لیے فصل اگاتے ہیں، پھل اگاتے ہیں، اور جنہیں کھا کر تم سیراب ہوتے ہو، اور اگر عقل والے ہو تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کر اس کے شکر گزار بندے بنو۔ یہ سارے کا سارا محترم۔ اور پھر کلوا ورعوا انعامکم، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراگاہ کی طرف لے جاؤ تاکہ وہ بھی کھائیں اور چریں اور کھائیں، وہ بھی بھوکے نہ رہے۔ کیوں؟ ہم نے آسمان سے پانی برسا کر تمہارا رزق کبھی بندوبست کیا اور تمہارے مویشیوں کے رزق کبھی ہم نے بندوبست کر دیا۔ لیکن یہ سارے کا سارا پھر بات وہیں آتی ہے کہ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اندر ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اس میں عقل والے لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے، جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اگر وہ ان باتوں کو سمجھے تو اپنے یہ پیدا کرنے والے، یعنی نعمتیں پیدا کرنے والے اور نعمتیں عطا کرنے والے رب کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں جوڑا بنایا،
یعنی غور کرنے والی بات ہے. ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، میاں اور بیوی، پھر اس میں سے آگے رب ذوالجلال نے دل کو قرار اور سکون اور راحت پہنچانے کے لیے رب نے اولاد کا سلسلہ رکھا، جس کو دیکھ کر ہمیں سکون ملتا ہے. جب تک اولاد نہیں ہوتی بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، بے چین رہتا ہے اور اپنے آپ کو وہ ایک مطلب ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرے ہاں تو اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آگے فرمایا کہ ہم نے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے رات کو بنایا تمہارے لیے تاکہ تم اگر دن کو پتھر توڑو، ہوا میں اڑو، مشقت کرو، جب شام کے وقت تمہارا جسم ٹوٹا ہوتا ہے تھکاوٹ سے تو بول نہیں پاتے، ہم نے رات کو پیدا کیا. رات کو پھر ہم تمہارے اوپر نیند غلبہ کر دیتے ہیں، نیند کو غالب کر دیتے ہیں. جب تم سو جاتے ہو اور 4-6 گھنٹے 8 گھنٹے نیند کرنے کے بعد جب تم اٹھتے ہو تو ایسے لگتا ہے کہ کل کا دن بھی تم نے سارا دن ویسے ہی گزار دیا. یعنی تمہارا جسم اتنا فریش ہوتا ہے کہ تمہیں تھکاوٹ کا احساس تک نہیں رہتا. وہ پیدا کرنے والا فرماتا ہے یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ اگر رات نہ ہوتی اور سارا دن ہم مشقت کرتے رہتے، رات نہ ہوتی تو یہ حضرت انسان کبھی بیٹھ نہ پاتا، بلکہ یہ ہمیشہ چلتا ہوا ہی نظر آتا. لیکن رب العالمین نے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر رات کو پردہ پوش کیا، رات کو ہم نے تمہارے اوپر پردہ پوش کیا، رات میں تمہارے لیے سکون رکھا، رات میں تمہارے لیے نیند رکھی، رات میں تمہارے لیے راحت رکھا. اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو تمہارے لیے روزگار کا ذریعہ بنایا ہے. دن کو اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے روزگار کا معاش کا ذریعہ بنایا ہے کہ رات کو سو جاؤ، آرام کرو، صبح اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دو، رب کا فرض ادا کرو اور پھر اپنے روزگار کے لیے اپنے پیٹ کے لیے نکل جاؤ، جا کے اپنا رزق تلاش کرو. یہ نظام قدرت ہے. یہ اس حضرت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے اور فرمایا کہ ہم نے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائے چیخیں تعمیر کی، چیخیں تیار کی، یعنی آسمان بنائے. اور پھر وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، ان میں ایک نہایت ہی چمکدار چراغ رکھا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر بدلیوں سے بادلوں سے زور سے پانی اتارا. لِتُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، پانی کیوں اتارا؟ تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے اناج پیدا کریں، تمہارے لیے ہم اناج پیدا کریں. اور وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے. محترم، قرآن کریم قرآن رشید ہمیں بار بار اس طرح کا فکر دلاتا ہے، ہماری توجہ ادھر کرتا ہے کہ یہ سارے کا سارا. اور یہاں میں یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام قدرت ہے نا، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، آپ نے ایک چمکدار سورج، چمکدار ایک چراغ رکھا آسمانوں میں. اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کروں کہ یہ اس وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اس کی آپ تفسیر پڑھیں. یہ سورج جو ہے نا، یہ سورج میرے محترم، اس سورج کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ جا کے ٹھہرایا کہ جتنی اس کے اندر حرکت ہے نا، حرارت، تپش، یہ بات بڑے سمجھنے والی ہے. جڑے تسی اگلے والے میرے بھائی بیٹھے ہو، یہ سورج جتنے اللہ تعالیٰ رکھے ہیں نا جی،
اس سورج کی جتنی تپش ہے نا اس اوتھے جا کے رب سونے نے فٹ کیتا ہے کہ اگر یہ تھوڑا جہا تھلے ہوئے نا نیواں تے سارا کچھ جل کے راکھ ہو جاسا اس کی گرمی نہیں وجہ تو کر اور اگر تھوڑا جہا ایسا اوپر جا دیتا جائے نا تے کڑکا کدے بھی نہیں پکڑ لگیاں ہمیشہ ہریاں ہی رہساں سمجھ رہے میری بات یہ نظام قدرت ہے پروردگار عالم جل جلالہ نے اس نظام سورج کو جو ترتیب دی ہے پاک پروردگار عالم نے اور سورج کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حرارت رکھی ہے جو تپش رکھی ہے یہ حرارت اور تپش سورج کی اور اس کو جس مقام پہ رب ذوالجلال نے رکھا ہے یہ کوئی بعض ایک اتفاقی یا کوئی حادثاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ پروردگار عالم کا بنایا ہوا قانون قدرت ہے اور اس سورج کے اندر رب ذوالجلال نے جو حرارت رکھی ہے وہ ہماری ان فصلوں کی اور زمین کی ساری سطح اور نمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سورج کے اندر اس طرح کی حرارت اور حرکت اور تپش پیدا کی ہے کہ ہماری یہ جو فصلیں ہیں یہ جو باغات ہیں یہ جو مطلب جو کچھ بھی ہم زمین سے اگاتے ہیں نا اس سارے کے سارے پھل اور باغات اور سبزیاں اور یہ ہمارے مویشیوں کے لیے جو چراگاہیں ہیں یہ جو فصل ہماری اگتی ہے اگر سورج تھوڑا سا اپنے حد سے تھوڑا سا تجاوز کر کے نیچے آ جائے تو کوئی چیز بھی نہ رہے گی سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا اور اگر یہ تھوڑا سا اپنی حد سے پیچھے ہٹ جائے تو کوئی چیز بھی تیار نہیں ملے گی بلکہ سارے کا سارا ایسے کے ویسے ہی جناب تہے کا تہا رہ جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام قدرت بنایا ہے یہ جو سورج کے اندر تپش رکھی ہے آپ دیکھیں کہ اس سورج کی تپش کو ہم انسان برداشت بھی کر لیتے ہیں اور اس کے اندر دوسری طرف اتنی زیادہ حرارت ہوتی ہے کہ سبز فصلیں اس کی تاب نہ لاتے ہوئے ہفتے 10 دنوں کے بعد تیار ہو جاتی ہیں ہم برداشت کر لیتے ہیں جتنی زیادہ سے زیادہ گرمی ہو ہم برداشت کر لیتے ہیں لیکن اگر یہ گرمی نہ ہو تو یہ فصلیں تیار نہیں ہوتی لیکن محترم یہ گرمی اتنی ہے کہ ہم برداشت کر لیتے ہیں مگر ہمارے جو فصل ہوتے ہیں وہ فصل اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے بلکہ ان کی رنگت بدل جاتی ہے پہلے وہ کچے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر حرارت اور تپش رکھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہماری فصلیں پک جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے کا سارا نظام دنیا نظام قدرت نظام زندگی اے حضرت انسان میں رب نے تیرے لیے پیدا کیا ہے اگر عقل ہے تو اس پہ غور کیا کر کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھیں ہماری فصلیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فصل عطا کی ہے یہ جو گندم ہے در حقیقت آپ قرآن کریم قرآن رشید سامنے پڑھا ہے یہ جو فصل ہے بظاہر تو یہ ہماری ہے لیکن حقیقت میں اس کا مالک کون ہے اللہ ہے اس کو اگانے والا کون ہے اس کو پروان چڑھانے والا کون ہے اس کو پودے کی شکل دینے والا کون ہے اور اس طرح تیار کر کے پھر ہمارے حوالے کرنے والا کون ہے یہ سارے کا سارا یہ کوئی اتفاقی پہلے عرض کیا ہے کہ یہ بات کوئی اتفاق کی بات نہیں بلکہ یہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں سمجھدار لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں اگر کسی میں شعور ہے تو وہ اس بات پہ غور کریں کہ یہ سارے کا سارا جو نظام قدرت بنایا گیا ہے آخر اسے بنانے والا کوئی ہے اور وہ جو ہے وہی تمہارا مالک ہے آج اچھا یہ تو بات آپ کو سمجھ آتی ہے اب آپ آئیے سورۃ القلم 29 پارہ رب ذوالجلال نے فصلیں اگنے کے بعد جب تیار ہو جاتی ہیں تو پھر لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے گزرے زمانے کی ایک مثال سورہ القلم کے اندر دی ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مثالیں دے کر لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بات ان کے دل و دماغ کے اندر آ جائے۔ یہاں رب ذوالجلال نے باغ والوں کی مثال پیش کی۔ باغ والوں کے ایک باغ تھا، کھجوروں کا بہت بڑا ایک باغ تھا، اس باغ کے مالکوں کی رب ذوالجلال نے مثال پیش کی ہے محترم۔ قرآن کریم کا 29واں پارہ سورہ القلم آیت نمبر 16 17 18 19 20 یہ تقریباً 8 سے 10 آیتیں ہیں جن آیت مبارکہ کے اندر اس باغ والوں کا رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وہ باغ کا قصہ کیا ہے وہ جو یہاں بیان کیا گیا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے حبیب ایک نیک بندہ تھا، رب ذوالجلال کا ایک نیک آدمی تھا، نیک آدمی تھا جو ہر وقت رب رب دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو کھجوروں کا باغ عطا کیا۔ وہ کھجوروں کا بہت وسیع ترین باغ تھا، ہر سال اس کے ساتھ کھجوریں لگا کرتی تھی۔ جب کھجوریں لگا کرتی تھی وہ باغ کا مالک جب دیکھتا کہ میری کھجوریں تیار ہو گئی ہیں، وہ سارے علاقے کے اندر اعلان کروایا کرتا تھا غریب غربا مسکین آ جاؤ میری کھجوریں تیار ہو گئی ہیں۔ علاقے کے سارے غریب غربا کھجوریں لینے کے لیے آ جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کچھ وقت تک، جب تک اللہ کو منظور تھا تو یہ نظام چلتا رہا۔ بالآخر بندہ موت کی چیز ہے، وہ بزرگ فوت ہو گئے، وہ اللہ کا نیک بندہ فوت ہو گیا، پیچھے اس کے 3 بیٹے آ گئے جو اس باغ کے مالک بن گئے۔ اب جب وہ سیزن آیا، فصلیں پکی، کھجور تیار ہو گئی، یہ تینوں بیٹے رات کو اپنے گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کے آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارے والد محترم نے غریب غربا کو سر پہ چڑھایا ہوا تھا، ساری کی ساری کھجوریں غریبوں کو دے دیا کرتے تھے۔ اب یہ بات ہماری ذاتی ملکیت ہے، ہماری بیویاں بھی ہے، ہمارے بچے بھی ہے، ہمارا اپنا جناب معمولات زندگی ہے، ہماری اپنی جناب ذاتی زندگی ہے، ہمارے ذاتی خرچ ہے۔ آگے اتنا مہنگائی کا دور ہے، آج سے ہم کسی غریب کو ایک کھجور بھی نہیں دیں گے، جب کھجوریں اتارنے کے لیے جائیں گے تو کسی کو نہیں بتائیں گے، بلکہ چپکے سے جا کر کھجوریں اتار کے لے آئیں گے، کسی کو ایک کھجور بھی نہیں دیں گے۔ رات کے وقت تینوں بھائی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر پکا صلاح کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، سوچ آتا ہے کھجوریں اتارنے کے لیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ۔ جب وہ چل رہے تھے نا محترم، جب وہ چل رہے تھے تو کہتے تھے کوئی پاؤں اٹھا کے چلو کہ تمہارے پاؤں کی کسی کو آواز نہ جائے۔ مطلب والد صاحب ہمارے جب کھجوریں اتارتے تھے 3 حصے کرتے تھے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور تیسرا حصہ تمام غریب غربا کے لیے۔ اب جب بات آئی اولاد پہ، انہوں نے کہا ہم خود ہیں، ہماری اولاد ہے، جس طرح اسی لوگ نہ گلا کرنے سیڑے ہوئی جڑے کیا خیال ہے اے ہونا جدو اشر دینے کا ٹائم آسی دے کیا خیال ہے
سارے بندے سیانے ہوئی جانے جی کو ڈٹ کرنا خرچ ہو گیا جی ٹریسر والے کی دیتے فلانے کی دیتے کھاد بوائی یہ کیتا وہ کیتا سوال پیدا ہونا جو آپ نے ٹریکٹر کو دیے وہ کس نے دیے تھے آپ کو وہ جو آپ نے کھاد خرید کے لائی تھی وہ آپ کو کھاد کے لیے دینے والا کون ہے وہ جو آپ نے تھریشر والے کو دیے یا مزدوروں کو دیے تھے وہ آپ اس قابل کہاں تھے کہ آج کل آپ کے پاس زمین نہیں تھی یہ کچھ بھی نہیں تھا آج تم اتنے بڑے تاجر اور بزنس مین بن گئے ہو کہ تمہاری زمینوں میں تمہاری کھیتوں میں ملازم کام کر رہے ہیں تو یہ عزت دینے والا کون ہے اللہ کے بندے اللہ کا قرآن کہتے ہیں جس وقت تم پیدا ہوا تھا نا جس وقت تو پیدا ہوا تھا اس وقت تیرے اندر اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ اپنے ناک کے اوپر بیٹھی مکھی کو اڑا سکے تیرے جسم پہ کپڑے نہیں تھے تم ننگا تھا کروٹ بدلنے کی طاقت تیرے اندر نہیں تھی آج تو کبھی ہوا کے اندر پرواز کرتا ہے اور کبھی سمندروں کو لگام دے کے رکھے ہوئے ہیں حضرت انسان غور کر اور تم اپنے ناک کے اوپر بیٹھی مچھی کو اڑانے کے قابل نہیں تھا آج ہوا میں پرواز کر رہا ہے یہ طاقت دینے والا کون ہے اللہ ہے آج تو باتیں کرتے ہیں کہ میں نے جناب ٹریکٹر والے کو اتنے پیسے دیے میں نے کھاد اتنے پیسے کی خرید کے لائی میں نے مزدوروں کو اتنے پیسے دیے او میرے بھائی یہ جو تو نے ٹریکٹر والے کو دیے یہ بھی دینے والا اللہ ہے یہ جو تو نے کھاد خرید کے لائی یہ بھی دینے والا اللہ ہے مزدوروں کو تو نے نہیں دیا مزدور ہمیشہ اپنا حق کھاتا ہے اپنا رزق کماتا ہے جو رب ذوالجلال نے لکھا ہوا تھا ناز کر اس بات پہ کہ رب العالمین نے تجھے اس قابل بنا دیا کہ آج تیرے آگے 10 10 12 12 15 15 ملازم کام کر رہے ہیں اور تو ان کے سر پہ کھڑا ان سے کام لے رہا ہے تجھے اس قابل کرنے والا کون ہے وہ رب ہے کبھی اس بات پہ بھی غور کیا کر کہ یہ جو تیرے آگے اور تیرے ماتحت ہو کے کام کر رہے ہیں یہ بھی تیرے جیسے انسان ہیں اور اگر تو ان کے سر پہ چودھری بن کے کھڑا ہوا ہے تو بھی انہی کے طرح کا انسان ہے لیکن یہ رب ذوالجلال کی اپنی تقسیم ہے اس رب نے تجھے اتنا دے دیا کہ آج تجھ سے لینے والے تیرے آگے کام کر رہے ہیں اس بات پہ تمہیں ناشکری نہیں کرنا چاہیے ماتھے کے اوپر بل نہیں ڈالنے چاہیے بلکہ یہ مقام اور یہ عزت دینے والے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اچھا محترم جب یہ گئے نا تینوں بھائی رات کو جا رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں آپس میں کہ آہستہ آہستہ ہم جائیں گے اپنے باپ کی طرف وہاں جا کے ساری کھجوریں اتار کے لے آئیں گے اور کسی کو ایک کھجور بھی مانگنے والے کو نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے اپنے خرچ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اب کسی کو دینے کے قابل نہیں رہے جب انہوں نے یہ سارے کا سارا فیصلہ کر لیا اور اس بات کے اوپر وہ آگے جناب ڈٹ گئے تو پروردگار عالم جل وعلا شاہ نے کیا کیا ان کے ساتھ رب ذوالجلال نے انہوں نے کہا اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے کھجورا لاؤ ساریاں کٹھیاں کرو بوریاں باؤ کے کار لے جاؤ کسی ایک مسکین کو ایک کھجور بھی نہیں دینی وَغَدَوْا عَلَى خَرْدٍ قَادِرِينَ اور انہاں فیصلہ دے انج کیتا ہے کہ جس طرح معلوم ہو آئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے فیصلہ تو ایسے کیا یعنی انہوں مرد جوانی ہے اور اتنی چودراہٹ نال انہوں نے فیصلہ کیتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنا اختیار ہے سارا جب رات کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے رات کو آسمان سے بجلی نازل کی جب راتی محترم آسمانہ تو بجلی نازل ہوئی نہ تے وہ باغ مکمل طور تے سواگا بن گیا یہ جدوں ترے بھرا صبح اٹھے تے ایک دوسرے کو اٹھا کے تے آنے لگے چل چپ کر تے ایک دنیا تے چھوڑی کے تے
جناح کھجورا نا انہاں وچوں ایک جڑا نا یعنی ترے سے نا ایک تھوڑا دانا سی عقل آ دو بے وقوف پرلے درجے نے وہ اگر لگا اس طرح نہ کرو یار یہ تھوڑا تھوڑا تک ساڈے والد صاحب غریبوں کے دنے ہونے سے تے ایک گل چنگی نہیں تے اسا بھی جڑا نا غریب قربان حق ہونا اس طرح نہ کرو انہاں کہا بھیا آرام نال بے غریبا قربان حق ہونا وہ والد صاحب سے ساڈے کولوں نہیں دین ہونا سیدھی گل ہی چلو پھر مجبور ہو گیا نال ڈرے جب اوتھے گئے تے اب اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ وہاں پہ جا کے پہنچے انہوں نے دیکھا کہ آگے اس بات کا نام و نشان بھی نہیں تھا جس کو رات کی آسمانی بجلی نے ضائع کر دیا اس طرح تک نہ سجے کبھی قرآن یہ کہتا ہے میرے سامنے قرآن پڑھا ہے دائیں بائیں دیکھ کے کہنے لگے یہ گل سنا ایسا رات نہ بھولی گئے حاجی شفیق صاحب اور ایسا کرے راہ ہی بھولی گئے یہ کہ وہ جگہ ہی نہیں ہے اصل کرے ادھر آ گئے ہیں وہ جو دانا تھا نا دانا وہ جو دانا تھا وہ کہنے لگا بھائی میرے راستہ نہیں بھولے فلما رأوها قالوا انا لضالون جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بھٹک گئے ہیں تو جو دانا تھا وہ بولا راستہ نہیں بھٹک گئے بل نحن محرومون ہم خود بد نصیب ہیں راستہ وہی ہے جگہ وہی ہے باغ ہمارا ہے جو ایک مٹی کا اور سوادے کا چھائی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے راستہ نہیں بولے وہی جگہ ہے میرے بھائی وہ جو رات کو تو نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے فیصلہ کیا تھا نا کہ غریبوں کو نہیں دینا اور سواد چکو غریبوں کو نہیں دیتے تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے غریبوں کو نہیں دیتے تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے اور غریبوں کو دینے سے تم نے انکار کیا ہے نا تو دینے والا کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اگر تم غریبوں کو نہیں دیتے تو مجھ سے لے کے دکھاؤ آپ کیا کرو گے لیکن محترم یہاں آگے قرآن کریم قرآن رشید نے بڑی زبردست تم لوگوں نے جو بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے بے شک انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ غریبوں کو نہیں دینا مسکینوں کو نہیں دینا لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہمارے اوپر عذاب آ گیا اور آسمان سے بجلی گری اور ہماری فصل ساری کی ساری جناب جل گئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے ہم نے اپنے اوپر ایک بار یاد چھوڑا ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے محترم ساڑا اتنے پتہ ہے کیوں ہونا بے موسمی بارشوں اور فصلیں برباد ہو جان گل جان سڑ جان تے لوگ آنے یار چلو صرف کیڑا ماڑا نہ ہویا سارے نال ہی ہوئے ہیں وہ جی مڑا خیال اللہ کی منظور نہ سا یاد رکھیے گا محترم کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اور یہ جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے صبح و شام ان پہ وہی نازل ہوتی ہے اور میرے بھائی جب فصلیں تباہ ہو جائیں برباد ہو جائیں تو وہ تمہارے کیے ہوئے گناہوں کی تمہیں سزا ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر عقل عطا کیا ہے تو اسی وقت مصلی پہ جا اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جا معافی مانگ اس پروردگار عالم سے وہ رب بڑا بے نیاز ہے جب تم معافی مانگی نا کہ میرے مالک میری فصل اجڑ گئی میرے اللہ میں تباہ و برباد ہو گیا تو وہ قادر ہے وہ مردوں میں سے زندہ پیدا کر سکتا ہے وہ مردوں میں سے زندہ پیدا کر سکتا ہے جب تو جھک جائے گا عاجزی کرے گا اپنے رب کے سامنے توبہ اور استغفار کرے گا تو پروردگار عالم کی ذات بابرکات گلی سڑی ہوئی فصلوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا عاجزی کر اور قرآن کریم قرآن رشید کی سورۃ القلم کی یہ جو 12 آیات رحمانی ہیں 29واں پارہ ہے یہ ہمیں سبق سکھاتی ہیں کہ یہ جو کچھ ہمارا ہے یہ بظاہر تو ہمارا ہے اور اللہ نے ہمیں دیا ہے لیکن حقیقت میں اس کا مالک اللہ ہے اگر یہ حقیقی معنوں میں ہمارا ہوتا تو کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد فوت ہو جائے
کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زمین میں میری کھیتی باڑی میں میرا نقصان ہو جائے نہ، یہ وہ مالک ہے، مالک ہے وہ جسے چاہے جگر کر دے، یہ اس رب ذوالجلال کی اپنی ذاتی ملکیت ہے۔ فصل اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ اس پروردگار عالم کی مہربانی ہے، لیکن اس فصل کے اندر آپ کے غریب غربا کا حق ہے۔ عشر کی صورت میں میں اپنے نمازی حضرات جو مسجد کے 5 وقت کے ریگولر نمازی ہیں، میں انہیں یہ باتیں بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا نظام اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام دیا ہے نا، محترم نو جو آپ اپنے تے 10واں غریب بندے نا، لیکن میں تفسیرہ میں جو بھی گل کٹ کے تواڈے سامنے رکھ سکنا کہ علماء کرام نے لکھیا کہ 9 تواڈے تے 10واں غریب نہ تے تسی 9واں جڑا تواڈا جو آئے نا 9واں وہ بھی غریباں نہ دیو، تواڈا ہے بچا کے رکھ کل کا مسیح، فضول خرچی نہ کر، ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نظام دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے کتنا پاکیزہ نظام دیا، کتنا پاکیزہ رب ذوالجلال نے ہمیں نظام دیا ہے کہ اگر تمہارے 9 حصے تمہارے ہیں نا تو 10واں غریب کا ہے اور تم 10واں ہی اسے دو، 8واں نہ دو، بچا کے رکھو اپنے پاس، تمہیں کل کام آئے گا، تمہاری اولاد بھی ہے، لیکن 10واں جو ہے نا 10واں یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اس کا ہے، وہ اس کا حق اپنے میں ڈال کر اپنی ساری بوری کو اپنے لیے حرام نہ کرو، نکالو یہ میل کچیل، یہ غریب غربا کا حق ہوتا ہے، اپنی صاف ستھری پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس رب کے اوپر اپنا ایمان رکھو جس رب نے تمہیں یہ اس سال عطا کیا ہے نا، جب تم نے اس کا حق نکال دیا ہے تو آئندہ سال وہ رب ذوالجلال تمہیں اس سے دگنا رزق عطا فرمائے گا۔ اگر جو مطلب مبارک کے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی مزید اس طرح کی اچھی باتیں عشر کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔